اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تدبر قرآن کریم کے سلسلے میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اور کل ہم نے تدبر کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا، تدبر کی اہمیت قرآن کی نظر میں، روایات کی نظر میں، اور پھر تدبر کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تدبر کے مراحل کیا ہیں، ان کو ہم نے بیان کیا، اور امید ہے آپ نے انشاءاللہ اس PDF فائل کو مطالعہ کیا ہوگا۔ تو اسی بیس پہ جو ہم نے کل ایکسپلین کیا تھا تدبر کے معنی میں، اس کو ہم آتے ہیں مختلف صورتوں میں انشاءاللہ اپلائی کریں گے، اور آج ہم سورہ انشقاق کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس میں تدبر کریں گے۔ قرآن کریم کی ہر صورت اپنی جگہ ایک خاص اہمیت کی حامل ہے، اور سورت کو سورہ اسی لیے کہتے ہیں، سور البلد سے، بعض نے کہا سور البلد سے نکلا ہے، یعنی جس طرح کہ شہر کی دیوار ہوتی ہے، اس طرح سے یہ ہر صورت اپنے گرد ایک حصار اور ایک دیوار رکھتی ہے، اور ایک خاص مطالب جو ہے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ہر صورت ایک خاص درد کی دوا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ان صورتوں میں خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ استفادہ کرنے کی کوشش کرے۔ روایت میں ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ، اور جان لو کہ یہ قرآن وہ ناصح ہے، وہ نصیحت کرنے والا ہے، الَّذِي لَا يَغُشُّ، جو کبھی ملاوٹ نہیں کرتا، ایسا نصیحت کرنے والا ہے جو ملاوٹ نہیں کرتا، والہادی، اور ایسا ہدایت کرنے والا ہے، الذی لا یضل، جو گمراہ نہیں کرتا، والمحدث الذی لا یکذب، اور ایسا گفتگو کرنے والا اور بات کرنے والا ہے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وما جالس ھذا القرآن احد، اور کوئی بھی اس قرآن کے ساتھ نہیں بیٹھا، اور قرآن کے ساتھ مجالست نہیں کرتا، مگر یہ کہ الا قام عنہ، مگر یہ کہ کھڑا ہوگا جب وہ وہاں سے برخاست ہوگی محفل، تو وہ کھڑا ہوگا بزیادت اور نقصان، یا اس کے اندر کچھ اضافہ ہوگا یا کمی ہوگی۔ اضافہ کیا ہوگا؟ زیادت فی ہدن، اضافہ ہوگا اس کی ہدایت میں، و نقصان فی امن، اور کمی جو ہوگی اس کی بے بصیرتی میں، اس کی نابینائی میں کمی ہوگی، اس کی جہالت میں کمی ہو جائے گی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، اور جان لو کہ قرآن جس کے پاس آ گیا اس کے بعد اس کو کوئی محتاجی نہیں رہتی، لَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، اور اگر قرآن آپ کے پاس نہ ہو تو پھر آپ کو کوئی بے نیازی نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ہمیشہ آپ محتاج رہیں گے۔ فَاسْتَشْفُوهُ، پس اس سے شفا حاصل کرو، مِنْ أَدْوَائِكُمْ، اپنی بیماریوں کا، اپنی بیماریوں کے لیے قرآن سے شفا حاصل کرو، وَاسْتَعِينُوا بِهِ، اور اس سے مدد طلب کرو، لِآبَائِكُمْ، اپنی مشکلات کے لیے، اپنی سختیوں کے لیے، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَّاءِ، کیونکہ قرآن میں بڑی بڑی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وہ کون سی بڑی بیماریاں ہیں؟ هو الکفر، معنوی بیماریاں، کفر ہے، نفاق ہے، غی یعنی تجاوز کرنا، حدود الہی سے پھلانگنا، وضلال، اور گمراہی، یہ بڑی بڑی بیماریاں، ان کے لیے علاج جو ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن انسان کو راہ سعادت کی طرف لے جاتا ہے اور ہدایت کرتا ہے۔ سورہ انشقاق جو کہ مختصر صورت ہے اور 25 آیات پر مشتمل ہے، ہم اس صورت کو جو انشاءاللہ سے اس کے اندر تدبر کریں گے، اور ہمارے پاس وہ تفصیلاً اتنی فرصت تو نہیں ہوگی کہ ہم آج اس صورت کو پہلے جو اس کی تلاوت کریں، پھر اس کے ترجمہ اور اس کی لغات کو بیان کریں۔ انشاءاللہ یہ کام آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ آپ نے جو ہے انشاءاللہ اس صورت کی تلاوت، ترجمہ
پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آئندہ آپ کو پہلے سے ایک صورت بتا دی جائے گی، البتہ میں نے بتایا تو تھا لیکن شاید آپ میں سے کسی نے مطالعہ کیا ہو نہ کیا ہو۔ سورہ انشقاق ہم نے کہا تھا کہ بیان کیا جائے گا، تو سورہ انشقاق کو میں جلدی سے ایک مختصر جو ہے وہ اس کا مطالعہ اور تلاوت کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم اس کے دیکھتے ہیں، ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کے معانی کو بیان کریں گے اور اس میں تدبر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ یہ مختصر صورت ہے، اس کو ہم اگر توجہ کریں تو یہ صورت دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے۔ پہلا آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک آپ نے دیکھا کہ اذا السماء انشقت سے لے کر جو ہے وہ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا ایک مطلب ہے جو آپس میں ارتباط رکھتا ہے اور باہم مربوط ہے اور ایک ہی سیر مفہومی موجود ہے۔ فلا اقسم سے ایک نیا مطلب شروع ہو رہا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، یعنی دوبارہ سے قسمیں شروع ہو رہی ہیں، تو یہاں سے لے کر آخر تک پھر دوسرا حصہ اور دوسرا پیراگراف ہو جائے گا، یعنی اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ دو پیراگراف اس کے اندر موجود ہیں، ایک آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک اور دوسرا آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک جو ہے وہ اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہم دو حصوں میں یا 3 حصوں میں کسی صورت کو یا 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مطالب کو دیکھیں، پوری صورت ایک منسجم صورت ہے، ہر لفظ دوسرے لفظ سے جڑا ہوا ہے، ہر آیت دوسرے لفظ آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن آپ عام کلام کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر فیزز ہوتے ہیں، یعنی پیراگراف ہوتے ہیں، تو وہ جو پیراگراف ہوتے ہیں وہ ایک مطلب کو زیادہ بہتر انداز سے سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ پورا کا پورا کلام ایک کتاب ہے یا فرض کیا ایک آرٹیکل ہے، وہ سارا کا سارا ایک ہی مطلب اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے، لیکن اس کو مختلف پیراگرافز میں لایا جاتا ہے۔ تو سورت کو بھی اسی طرح سے ایک مطلب یعنی ایک سیر یا ایک مفہوم ایک یہاں تک چل رہا ہے، اس کے بعد ایک اور زاویے سے بات ہو رہی ہے، پھر مجموعاً جو ہے وہ ملا کے کلی طور پر پھر ہم سورت کو دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک سورت کو ہم 2 3 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس کے مفہوم کے اعتبار سے، اور پھر اس کو ان کا آپس میں ارتباط موجود ہوتا ہے۔ تو یہاں اب صورت میں سورہ انشقاق میں ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک آیات کا کاملاً آپس میں باہمی ارتباط موجود ہے۔ اب دیکھیں اذا السماء انشقت سے لے کر بلا ان ربہ کان بہ بصیرا تک آیت نمبر 15 تک ان کا آپس میں کاملاً ارتباط موجود ہے، اور اس کے بعد اگلا حصہ آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک ہی آپس میں باہمی ارتباط ان کا موجود ہے۔ اچھا، اب پہلا حصہ ہم نے دیکھا سورہ انشقاق کا آیت نمبر 1 سے لے کر 15 تک کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے کام ہم نے یہ کہا کہ ہم آیت سورت کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ، تلاوت اور ترجمہ انشاءاللہ آئندہ آپ خود پڑھ کے آئیں گے اور اس کی لغات کو بھی دیکھ کے آئیں گے، صحیح ہے۔ ابھی دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے تدبر کے اندر؟ تلاوت اور ترجمہ جو ہے یہ بارہا کیا جاتا ہے، یعنی تدبر میں ایک صورت کو سمجھنے کے لیے چند بار آپ ایک صورت کے معانی کو پڑھیں گے، غور کریں گے، اس کے الفاظ میں
دقت کریں گے، اس کی لغات کو دیکھیں گے، تب جا کے اس کے اندر تدبر ہو سکے گا۔ اب اس کے بعد دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے ہم نے صورت کو ڈیوائیڈ کرنا ہے اس کے پیراگرافس میں، جس کو ہم سیاق کہتے ہیں ادبی اعتبار سے۔ تو چند سیاقوں میں ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ صحیح، اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ کیا ہے، ہم نے ہر سیاق کی فضا کو دیکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہم فضائے سخن، جس کو معمولاً تفسیر میں شان نزول کہا جاتا ہے۔ البتہ فضائے سخن اور شان نزول میں فرق کیا ہے؟ شان نزول جو تفسیر میں کہا جاتا ہے وہ زیادہ تر شان نزول ڈیپینڈ کیا جاتا ہے روایات کے اوپر، ٹھیک ہے جی، تاریخی روایات کے اوپر ڈیپینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت، یہ صورت فلاں موقع پہ فلاں صورت میں یہ واقع پیش آیا تھا اور نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، مورد نزول یا شان نزول کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جہاں تدبر میں روایات یا تاریخ کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ ہم فضائے سخن میں خود آیات کے لب و لہجے سے جو ہے وہ جی آیات کے لب و لہجے سے جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ یہ صورت ہمیں کس چیز کی طرف رہنمائی کر رہی ہے۔ تو ہم اس کے لب و لہجے سے دیکھیں گے کہ یہ صورت کس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اب دیکھیں، اب ہم اس پہلے پیراگراف کی فضا کو اگر دیکھنا چاہتے ہیں، فرمایا کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ انشقاق کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں جدا ہونا، اور انشقاق یعنی آسمان ایک گویا کہ ایک وسیع چھت کی طرح ہے، جیسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اور اس کے درمیان انشقاق پر سقفاً محفوظہ کہا ہے قرآن کریم نے، اس کو ایک محفوظ چھت قرار دیا ہے۔ اس کے درمیان انشقاق پیدا ہو جائے گا، اس کے درمیان جو ہے وہ خلا آ جائے گا، اس کے درمیان جو ہے وہ شگاف پیدا ہو جائے گا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، آذنت اذن سے ہے، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک محاورتاً لفظ استعمال کیا جاتا ہے سراپا گوش ہونا۔ سراپا گوش ہونا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی کسی کا اتنا تابعدار ہو جائے کہ اس کا پورا وجود کان بن جائے، یعنی کہ وہ منتظر ہے اگلے کی بات کو سننے کے لیے اور فوراً اس کو بات کو پر عمل کرنے کے لیے۔ اس کو کہا جاتا ہے آذنت، یعنی وہ سراپا گوش ہے۔ آذنت لربہا، یہ آسمان، یعنی یہ پوری کائنات اسی طرح سے ہے، یہ آسمان اپنے رب کے لیے سراپا گوش ہے، اپنے رب کے اذن کا منتظر ہے۔ آذنت لربہا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اپنے رب کے حکم کے انتظار میں ہے، سراپا گوش ہے، کب خدا کا حکم آئے اور وہ پھٹ پڑے، یعنی قیامت برپا ہو جائے۔ وحقت، اور ایسا حق ہے یا ایسا ہو کر رہے گا۔ وحقت یعنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سراپا گوش ہے اور حق بھی ایسا ہے، اپنے پروردگار کے سامنے تابع فرمان ہونے کا حق بھی یہی ہے کہ اس طرح سے ہو۔ اور اسی طرح زمین بھی، والارض مدت، اور زمین پھیلا دی جائے گی، زمین کے جو توازن میں ختم ہو جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو انڈیل دی گئی اور خالی ہو جائے گی زمین۔ پھر زمین کے لیے بھی یہی فرمایا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور زمین بھی اپنے رب کے حکم کے لیے سراپا گوش ہے، یعنی اپنے رب کے حکم کے سامنے سراپا تسلیم ہے۔ وحقت، اور حق بھی یہی ہے کہ ایسا ہو، یعنی حق کے تسلیم یہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات آسمان اور زمین کی اور قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یا ایھا الانسان، اب انسان کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ان آیات کو اور بعد والی آیات کو اگر ہم دیکھیں تو کیا فضا ہے؟ فضا یہ ہے کہ انسان غفلت کا شکار ہے۔ اس کی مرکزی آیت یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، تو قدم بقدم اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ قادح مشقت کے ساتھ، سختی کے ساتھ قدم بڑھانے والے کو کہتے ہیں۔ جو دنیا اور زندگی کی جو سختیاں اور مشکلات ہیں ان میں چاہے انسان توجہ کرے یا نہ کرے، اپنے رب کی طرف
وہ بڑھ رہا ہے، قدم بقدم اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس سے ملاقات کرے گا۔ یہ اس کی فضا یہ ہے کہ تمام کائنات اللہ کے حکم کے تابع ہے اور وہ منتظر ہے ایک بڑے دن کے وقوع پذیر ہونے کے لیے، جس کو قیامت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو نبع عظیم کہا گیا ہے، کہ ایک ایسا دن ہوگا کہ جس میں تمام دنیا، تمام کائنات تہس نہس ہو جائے گی اور خدا تعالیٰ کے محضر میں حاضر ہو جائیں گے سب کے سب، لیکن انسان اس عظیم دن کی نسبت غافل ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی فضا ہو جائے گی۔ اب ہم اس کی فضا کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک جملے میں اگر ہم اس کی فضا کو دیکھیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف مسلسل اور قہری حرکت، انسان مسلسل حرکت کر رہا ہے، لیکن کیا ہے، اس سے غافل ہے، اس کی غفلت، یہ اس کے ایک جملے میں اگر ہم کہا جائے تو اس کا فضا ہو جائے گی۔ خوب، کس طریقے سے اس صورت نے ہمیں توجہ دلائی؟ یہ صورت ہمیں جو ہے وہ توجہ دلا رہی ہے کہ اے انسان، سب سے پہلے تو انسان کو متوجہ کر رہے ہیں، اذا السماء انشقت، یعنی آسمان اور زمین کی بات کی کہ آسمان زمین، صرف آسمان اور زمین نہیں بلکہ پوری کائنات سراپا گوش ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، مسلسل اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اذا السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم کے وہ سراپا گوش ہے، اور حق بھی یہی ہے ایسا ہو۔ اسی طرح زمین پھیلا دی جائے گی، زمین اپنے توازن کو کھو بیٹھے گی اور زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ انڈیل دی جائے گی اور خالی ہو جائے گی، واضح لرب وحقت۔ اچھا، زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ خالی ہو جائے گی اور انڈیل دی گئی، اس کے بارے میں مختلف تفاسیر و مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں کہ زمین اپنے سینے میں بہت سارے راز رکھے ہوئے ہیں۔ زمین جب سے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور اس زمین کے اوپر اس موجودات وجود میں آئی ہیں اور مخلوقات وجود میں آئی ہیں، یہ زمین صدیوں کے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے اپنے سینے میں، ان رازوں کو وہ یہ انڈیل دے گی، خالی ہو جائے گی اور زمین بول پڑے گی، زمین سب کچھ بیان کرے گی، جیسے سورہ زلزلہ میں بھی بیان کیا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ زمین اپنے اثقال کو، اپنے اندر پائی جانے والے اثقال، سنگینیوں کو نکال دے گی۔ وہ کون سے اثقال ہیں؟ اکثر نے یہ کہا کہ وہ اثقال یعنی وہ سنگینیاں ہو سکتی ہیں، مثلا زمین کے اندر پائے جانے والے معدنیات ہیں، نوادرات ہیں، فرض کیا یہ چیزیں، لیکن مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زمین کے ثقل، زمین کے اندر پائے جانے کے اوپر جو بوجھ ہے وہ یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وجود کا حصہ ہے۔ کوئی چیز جو اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے وہ اس کے لیے ثقل نہیں ہوتی، وہ اس کے لیے بوجھ نہیں ہوتی۔ زمین کا بوجھ کیا ہے؟ کہتے ہیں زمین کا بوجھ جو اس زمین کی طبیعت کے برخلاف ہے وہ زمین کے لیے بوجھ ہے۔ زمین کی طبیعت کے برخلاف کیا ہے؟ زمین کاملاً تابع امر الہی ہے، یعنی پوری کائنات تابع امر الہی ہے، پوری کائنات عبد محض خدا ہے، خدا کی عبودیت میں محو ہے زمین و آسمان اور پوری کائنات سوائے انسان کے، کیونکہ اسے اختیار دیا گیا ہے۔ تو زمین تابع محض امر الہی ہے، لیکن زمین کی اس مرضی، جو زمین کی مرضی یہ ہے کہ جو بھی اس کے اوپر مخلوقات رہ رہی ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے تابع ہوں، ٹھیک ہے، لیکن زمین کے اس مرضی کے برخلاف زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی معصیت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو یہ دیکھ کر، یعنی بعض آیات نے بیان کرتی ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسے نہ روکے زمین کو تو زمین پھٹ پڑے، زمین برداشت نہ کر سکے اور زمین جو ہے وہ نگل لے ان لوگوں کو جو کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی کرتے ہیں یا زمین کے اوپر ظلم کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے، صحیح۔ تو زمین کے اوپر سنگینی اور زمین کا بوجھ وہ راز ہیں اور وہ مظالم ہیں اور وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں جو زمین کے سینے کے اوپر انجام پائی ہیں اور زمین ان کو تحمل کرتی رہی ہے، لیکن اس دن زمین بول پڑے گی، زمین سب کچھ نکال دے گی اپنے سینے سے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے یہ زمین کو، یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنے تمام اخبار کو، اپنے سینے میں چھپے ہوئے تمام رازوں کو بیان کر دے گی،
یہ سورہ زلزلہ اس چیز کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں، القرآن یفسر بعض بعض، اور سب سے بہترین تفسیر قرآن بالقرآن ہے۔ اس لیے آپ جو ہے وہ المیزان جو علامہ طباطبائی کی مفسر، بہت ہی عظیم مفسر ہیں ہمارے علامہ طباطبائی مفسر ہیں، جنہوں نے تفسیر قرآن بالقرآن کی ہے۔ اور تفسیر المیزان اگر آپ کو اردو میں ترجمہ اس کا ملے، ترجمہ ہو چکا ہے کافی حد تک، پورا نہیں ہوا، تو اس کو ضرور پڑھیں، تفسیر المیزان کو، جو کہ آپ کو مزہ آئے گا تفسیر پڑھنے کا۔ تو قرآن کی آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔ یہ زمین اور آسمان خدا کے آپ تابع ہیں۔ یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو کہاں کھڑا ہے، تو اتنا غافل ہے کہ مسلسل یہ زمین و کائنات، یہ پوری کائنات خدا کے امر کے تابع ہیں اور اسی سمت میں حرکت کر رہے ہیں جس سمت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ والشمس تجری لمستقر لہا، قرآن نے بیان کیا سورج چل رہا ہے اپنے خاص مقررہ مدت کی طرف اور ایک خاص مستقر کی طرف، کہ جہاں پر آ کر جو ہے اس کائنات نے ختم ہو جانا ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں حرکت میں ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز تابع امر الہی ہے، خدا کے حکم کے تابع، اور ذرا سی سرپیچی نہیں کرتی۔ لیکن انسان تو اتنا غافل ہے، تو بھی مسلسل سفر میں ہے۔ اچھا، اب یہ جو سفر ہے یہ سفر قہری ہے، چاہے یا نہ چاہے اس تمام کائنات کے ساتھ انسان بھی حرکت میں ہے، انسان بھی اس سمت میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کی حرکت ایک تو یہ کہ خود انسان کا ایک ایک سانس اس کی موت کی طرف ایک قدم ہے، خدا کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کائنات جو اپنے سر انجام کی طرف جا رہی ہے، انسان بھی اس سر انجام کی طرف جا رہا ہے، اور ایک نبع عظیم اور ایک جو ہے وہ ایک عظیم دن کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ خدا تعالیٰ کی ملاقات ہونی ہے۔ تو بھی قادے سختی اور مشقت کے ساتھ قدم اٹھانے والے کو کہا جاتا ہے قادے، کہ انسان تو قادے ہے، بڑھ رہا ہے اپنے رب کی طرف، قدم بے قدم بڑھ رہا ہے، لیکن تو غافل ہے، تجھے توجہ نہیں ہے اس سمت کی طرف، فملاقی ہے، پس تو اس سے ملاقات کرے گا، تو چاہے یا نہ چاہے تیری ملاقات ہونی ہے۔ اچھا، ملاقات حتمی ہے یہ بیان کر دیا، لیکن یہ ملاقات دو طرح سے ہو سکتی ہے، یعنی ملاقات کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ملاقات حتمی ہے، ہو کے رہنی ہے، لیکن ملاقات کس انداز سے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے اب، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ بتا دیا کہ انسان ملاقات تو حتمی، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، لا یمکن الفرار من حکومتک، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، ملاقات حتمی ہے، ملنے موت سے فرار ممکن نہیں ہے، خدا سے ملاقات سے فرار ممکن نہیں ہے، ملنا تو ہے ہی ہے، لیکن تیرے اختیار میں بس یہ ہے کہ تو یہ طے کر لے کہ میں نے کس انداز سے ملنا ہے خدا سے۔ اب دو رخ بیان کر دیے کہ ملاقات حتمی ہے، لیکن دو راستے ہیں تمہارے پاس، دو میں سے ایک کا انتخاب کر لو کہ کس حالت میں خدا سے ملاقات کرنی ہے۔ یا تو اوتی کتاب بیمینہ ہی، تمہارے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، پس جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا ایک ہلکا سا حساب ہوگا، وینقلب الی اہلہ مسرورا، اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی سے لوٹ جائے گا۔ اب اہل سے مراد فقط گھر والے نہیں ہیں، اہل سے مراد وہ تمام افراد کے جو اہل ایمان، جو اس کے ایمان میں اس کے ہم پلہ ہیں، اہل بہشت سب کے سب اہل ہوں گے، یعنی وہ اہل بہشت جو کہ سب جو ہے وہ ایمان میں ایک ساتھ ہیں، ہم پلہ ہیں، تو وہ سب ایک دوسرے کے اہل ہیں، اور وہ جا کے ان کے ساتھ خوشی سے مل جائے گا، اور خوشی اور شادمانی کی حالت میں ہوگا۔ یہ اب آپ نے طے کرنا ہے کہ میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے، میں اہل یمین میں سے ہو جاؤں۔ دوسری طرف وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ کتابُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کی پشت کے پیچھے دیا جائے گا۔ اچھا، اب یہاں بڑی لطیف تعبیر قرآن نے بیان کی، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ بائیں ہاتھ کی تعبیر کے بجائے فرمایا پشت کے وراء ظہرہ، اس کے پشت کے پیچھے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اس کے بارے میں کہ وراء ظہرہ کی جو تعبیر بیان کی ہے، اس کی اندر حکمت یہ ہے
کہ اگر مثال سے آپ کو بتایا جائے، مثال کے طور پر ایک بندے کی ڈائریکشن جو ہے صحیح ہے، مثلا اس نے جانا تھا اس سائڈ پہ سیدھا جانا تھا، ٹھیک ہے، وہ سیدھا نہیں جا رہا، اپنے ہدف جو اس کا ہدف تھا، اس کا ٹارگٹ تھا یہ تھا کہ اس سے سیدھا جانا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ اپوزٹ سمت میں جا رہا ہے، یعنی اپنے ہدف سے پش کیے ہوئے اپوزٹ سمت میں جا رہا ہے۔ جو انسان خدا سے غافل ہے، دنیا کی دوڑ میں مگن ہے، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے، خدا کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو بھول چکا ہے، خدا کا ذکر نہیں کرتا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ ہے، نہ شریعت ہے، کچھ پابندی نہیں، تو وہ اسی طرح سے ہے کہ اس نے خدا سے پشت کی ہوئی ہے، اور خدا سے پشت کر کے وہ دنیا کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، لیکن جو ہی فرشتہ موت آئے گا تو اس کو اس سے پکڑے گا اور کہے گا کہ آؤ، جانے کا وقت ہو گیا، اور اس کو نامہ اعمال اس کے پشت سے دیا جائے گا، چونکہ اس کا رخ، اس کی ڈائریکشن خدا کی جانب نہیں تھی، اس کی پشت خدا کی طرف تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تعبیر حقیقت میں اسی چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ یہ جو جن کے نامہ اعمال پشت کے پیچھے دیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈائریکشن خدا کی طرف نہیں تھی، اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں خدا کی طرف نہیں جا رہے تھے، یہ دوڑ تو رہے تھے، بڑھ تو رہے تھے، لیکن خدا سے دور ہو رہے تھے، لمحہ بے لمحہ، قدم بے قدم خدا کی طرف بڑھنے کی بجائے خدا سے پشت کیے جا رہے تھے، لہٰذا اس کے نامہ اعمال اسی حالت میں ان کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، اور جب اس کے پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، پھر وہ دھاڑے مارے گا، چیخے گا، اور اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلوں میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس کا سر انجام ہے۔ یہ دو سر انجام اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختصر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے۔ فرمایا یہ کیوں اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس کی علت اور اس کی لاجک کو بھی یہاں ایک آیت میں بیان کر دیا کہ اس کے ساتھ کیوں ایسا ہوا، کیوں اس کے پشت کے پیچھے نامہ اعمال دیا گیا، کیوں اس کو آگ میں ڈالا گیا۔ اس لیے کہ یہ جب دنیا میں تھا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، دنیا میں یہ تھا کہ بڑا خوش تھا، شادمان تھا، عیش و نوش میں مصروف تھا، اور وہ یہ گمان رکھتا تھا، انہ ظن ان لن یحور، وہ یہ گمان رکھتا تھا کہ کبھی پلٹنا نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہوگی، کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی پلٹنے کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی ایک یہ کہ دنیا کی رنگینیوں میں مست، دنیا پرستی میں مبتلا، دوسرا آخرت کے بارے میں جو ہے وہ ایمان نہ ہونا، یہ باعث بنا کہ یہ دنیا میں ہی مگن رہا، خدا سے غافل رہا، اور اس کا سر انجام یہ ہوا بلا ان ربہ کان بہ بصیرا۔ کیوں نہیں؟ ایسا نہیں کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ خدا کی طرف پلٹنا نہیں، بلکہ اس وقت جب یہ دنیا میں تھا، اس وقت بھی خدا اس کو کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، ان ربہ کان بہ بصیرا، اس وقت بھی اس کا پروردگار اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، یعنی خدا نے اس کو تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی تھی، وہ یہ سمجھ رہا تھا میں آزاد ہوں۔ یہ تھوڑی سی جو ڈھیل ہے دنیا میں، یہ انسان کو گمراہ کر دے۔ وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں، یہ آزمائش الہی ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ میں بالکل آزاد ہوں، جو مرضی کروں۔ نہیں، خدا اس کے اوپر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا، بصیرہ یعنی کڑی نظر، ایک ایک چیز کی اس کے بارے میں آشنا تھا، خدا دیکھ رہا تھا کہ کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا تو، ٹھیک ہے۔ یہ کس انداز سے انسان کو متوجہ کرنا ہے، انسان کو اس کی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ صورت وارد ہوتی ہے۔ بس اس پہلے سیاق کا خلاصہ یہ ہو گیا، بس 5 منٹ میں ہم دوسرے سیاق کو پڑھیں گے چونکہ وقت کے دامن میں کمی ہے۔ انسان مسلسل خدا کی جانب حرکت میں ہے، مسلسل حرکت میں ہے، انسان مسلسل اپنے پروردگار کی طرف قدم بقدم آگے بڑھ رہا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس سے ملاقات کرے گا، اور دردناک اور سخت عاقبت ان لوگوں کے لیے جو اسی دنیا میں مست اور خوشحال تھے، اور انہیں یقین نہیں تھا کہ ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پوری کائنات خدا کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن انسان تو غافل ہے، تو بڑھ رہا ہے لیکن تو خدا کی جانب پشت کیے ہوئے ہے۔ اب اگر خدا کی جانب تو اپنی مرضی سے حرکت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تمہیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو مسرور ہوگا۔ لیکن تو اگر خدا کی جانب اپنی مرضی سے نہیں بڑھ رہا بلکہ خدا سے پشت کیے ہوئے ہے، تو تجھے پشت کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا، اور پھر تو دہاڑے مارے گا اور روئے گا، اور اس کے بعد تیرے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 25 تک دوبارہ چند قسمیں، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق،
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یہ قسمیں کھانے کے بعد ان قسموں سے یہی پتہ چلتا، دوبارہ آپ دیکھیں اور قرآن کی بات آ رہی ہے، فضائے سخن یہ ہوگی کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسان کو اسی ہدایت کے لیے تو لے کے آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ تاکہ انسان کو راہ سعادت سے امکنار کرے اور اسی دنیا میں انسان کی جو ڈائریکشن ہے وہ خدا کی جانب ہو جائے، لیکن انسان جو ہے وہ اس قرآن کے سامنے سجدریز نہیں ہوتے اور قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی فضا ایک طرح سے کلی طور پر کہ انسان مسلسل مرحلہ بے مرحلہ جو ہے وہ حرکت کے اوپر تاکید ہے، اور ان لوگوں کو انذار ہے جو اس واقعیت کے باوجود ایمان نہیں لاتے، کہ اس کے باوجود کن مراحل کا طے کرنا قطعی ہے۔ یعنی آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں، آپ بچے تھے، ٹھیک ہے، چل پھر نہیں سکتے تھے، تھوڑی سی ہمت آئی، بچوں سے نوجوانی میں، نوجوانی سے جوانی میں، جوانی سے بڑھاپے میں، یہ مراحل آپ طے کرتے ہوئے کس سمت میں جا رہے ہو؟ موت کی طرف جا رہے ہو نا، لیکن اس مراحل کو تم طے کرتے جا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود پھر بھی خدا سے ملاقات کا انکار کیوں؟ کیسے قرآن کا انکار اور تکذیب کرتے ہیں؟ انہیں دردناک عذاب کی خبر۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتا ہے کہ چند قسمیں کھائیں، چند قسمیں کھانے کے بعد، ایک منٹ میں دوبارہ سلائیڈ جو ہے وہ، فلا اقسم بالشفق، قسم ہے شفق کی۔ اچھا، شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق کہا جاتا ہے اس جو سرخی ہوتی ہے، سورج جب غروب ہوتا ہے نا، غروب آفتاب، اس غروب آفتاب کے وقت ایک سرخی آسمان سے پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آسمان پہ سرخی آتی ہے یہ کب آہستہ آہستہ زائل ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں شفق، یعنی جلدی سے ہی بہت کم وقت لگتا ہے اور یہ زائل ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا لیل، اور رات جب وہ ڈھل جائے، وما وسق، اور جب وہ ڈھلنے۔ اچھا، والقمر، اور چاند کی قسم، اذا اتسق، جب یہ چاند جو ہے وہ کامل ہو جاتا ہے اور کامل ہونے کے بعد پھر ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو چند چیزوں کی، تین چیزوں کی یہاں پہ خدا تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں۔ قسم اور جواب قسم میں باہمی ارتباط ہوتا ہے بہت زیادہ، قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے قسم اور جواب قسم میں ارتباط ہوتا ہے۔ یہ جو قسمیں خدا تعالیٰ نے کھائی ہیں نا، ان قسموں میں ایک خاص حکمت ہوتی ہے، اور جو جواب قسم ہے، اب جواب قسم کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ ضرور بے ضرور تم ایک طبقے سے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے پہ سوار کیا جائے گا، یعنی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں عبور کرو گے۔ یہاں پہ قسم اور جواب قسم ایک باہمی ارتباط موجود ہے۔ یہ تین چیزوں کی جو قسمیں کھائی ہیں، یعنی یہ بہت جلدی گزرنے والی چیزیں ہیں۔ شفق بڑی جلدی سے ختم ہو جاتی ہے، لیل جب ڈھلنے لگتی ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تاریکی ختم ہو جاتی ہے، فجر صادق آ جاتی ہے۔ چاند جب مکمل ہو جاتا ہے، کامل ہونے کے بعد یہ کہ 2 دن بعد پھر آہستہ آہستہ دوبارہ ختم ہونے لگتا ہے اور جو ہے وہ کم ہونے لگتا ہے۔ یہ جو چیزیں بیان کی ہیں، یعنی تھوڑے وقت کے لیے یہ کامل ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈھلنے لگتی ہیں، اگلے مرحلے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ انسان بھی اسی طرح ہے، جب کڑیل جوانی میں آتا ہے تو پھر اس کے بعد بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے اور آہستہ آہستہ سے چلتے ختم ہو جاتا ہے۔ تم بھی اسی طرح سے قدم بے قدم جو ہے وہ ایک طبقے، یعنی ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں داخل کیے جاؤ گے۔ یہ تم نے زندگی کے حقائق کو دیکھ لیا، یعنی خدا تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ قسمیں کھانے کے بعد کہ تم نے زندگی کی حقیقت کو دیکھ لیا کہ یہ زندگی پائیدار نہیں ہے، یہ زندگی ڈھلتی جا رہی ہے، مسلسل ڈھلتی جا رہی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا تم بچے تھے، نوجوان ہوئے، نوجوانے سے جوانی میں آئے، بڑھاپے میں آئے، کتنی جلدی اب پیچھے پلٹ کے دیکھو تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ خواب دیکھی ہے، کوئی سراب تھا گزر گیا، ٹھیک ہے، اتنی جلدی سے وقت گزرتا ہے۔ اسی طرح سے تم ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں گزر جاؤ گے، یہ تمہیں روزانہ خدا تعالیٰ دکھاتا ہے، لیکن فما لہم لا یؤمنون، پس انہیں کیا ہے کہ ایمان نہیں لاتے۔ خدا تعالیٰ تعجب فرما رہا ہے انسانوں کے اوپر کہ انہیں کیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب یہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے تو خدا اس کے لیے لا یسجدون، سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یعنی
یہ قرآن کریم اسی حقیقت کی طرف تو آشنا کرنے کے لیے آیا ہے تمہیں کہ انسان تو غافل نہ ہو، تمہیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آیا ہے، متوجہ ہے رہے کہ تو بڑی جلدی گزر جائے گا اور یہاں سے چلا جائے گا، یہ زندگی دائمی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی اس کے اندر پائیداری نہیں ہے، یہ قرآن سمجھانے کے لیے آیا ہے، لیکن پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے۔ لا یسجدون، اچھا یسجدون سجدہ فقط یہ ظاہری، یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں نماز میں، ٹھیک ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لا یسجدون سجدہ در حقیقت علامت ہے، سمبل ہے خدا کی اطاعت محض کا، ٹھیک ہے، خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہونا، یعنی خدایا میں تیرے حکم کے کاملاً تابع ہوں اور تیرے سامنے سر بے سجود ہوں، ٹھیک ہے۔ لا یسجدون یعنی خدا قرآن کے حکم، یعنی خدا تعالیٰ کے حکم کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے، یعنی خدا کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے اور خدا کے حکم کے تابع فرمان نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، قرآن کو سن بھی لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر وہ لوگ جو قرآن کے منکر ہیں، بل الذین کفروا، وہ جو کافر ہیں یعنی قرآن کو قبول نہیں کرتے اور قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کی تکذیب کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں کرتے ہیں اور راز کی باتیں کرتے ہیں اور چوری چھپے باتیں کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے، خدا تعالیٰ تو دلوں کے راز سے بھی آگاہ ہے۔ فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں خوشخبری دے دو عذاب علیم کی، یعنی خوشخبری تو انہیں دینی چاہیے تھی جنت کی، بہشت کی، کہ خدا نے تجھے بہشت کے لیے پیدا کیا تھا لیکن اس نے اپنے لیے جہنم کے عذاب کو خرید لیا، پس انہیں جہنم کا عذاب ہی خوشخبری میں دے دو۔ فبشرہم بعذاب علیم، ہاں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جس قرآن کی ہدایت پہ عمل کیا، انہوں نے دنیا میں غفلت کا شکار نہیں ہوئے، بیدار ہوئے، قرآن کے ذریعے سے ہدایت حاصل کی، ایمان لے کے آئے اور عمل الصالحات اور عمل صالح انجام دیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو کہ ختم ہونے والا نہیں ہے، لا غیر ممنون، ہمیشہ ہمیشہ پائیدار۔ دنیا کی زندگی ناپائیدار ہے لیکن ان کو ایک ایسا اجر ملے گا جو کہ پائیدار ہے، کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کو اکٹھا لے کے آئے۔ ایمان اور عمل صالح کے بارے میں اگر آپ آیات جمع کریں قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں ایمان اور عمل صالح کے بارے میں۔ عمل صالح جو ہے اس کے اندر 3 شرائط ہونی چاہیے۔ ایک عمل صالح، ایک پہلی بات تو ایک نیک ہونا چاہیے، کوئی بھی برا عمل صالح نہیں ہو سکتا، نیک عمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اطاعت الہی پر مشتمل ہونا چاہیے عمل، ورنہ کوئی عمل جس میں خدا کی نافرمانی ہو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ دوسری شرط یہ ہے عمل صالح کی کہ اس میں قربت الہی، تقرب الہی ہونا چاہیے، یعنی خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ عمل صالح وہ ہے کہ جو خدا کے لیے ہو۔ اگر کوئی انسان پڑھے، ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، ریاکاری کے لیے انفاق کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے ادارے بھی بنا دے لیکن فقط لوگوں کو دکھانے کے لیے اور مشہور ہونے کے لیے، تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ نیک عمل ظاہراً ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں ہوگا۔ تیسری شرط عمل صالح کی یہ ہے کہ وہ عمل جو بر وقت ہو، بر وقت ہو تو تب عمل صالح ہے۔ ممکن ہے کہ ایک عمل، مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی ہے لیکن بالکل آخری وقت میں جا کے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سر سے اتار تو دی لیکن عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ ایک واجب کو ادا کر دیا لیکن عمل صالح نہیں کہلائے، ٹھیک ہے، نماز پڑھی لیکن خشوع کے ساتھ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے، تو یہ عمل تو نیک تو عمل تو کر دیا آپ نے، ایک واجب کام انجام نہیں دیا، عمل صالح نہیں ہے۔ یا یہ کہ ایک کام جو کہ اس وقت کرنا تھا اس وقت نہیں کیا، بعد میں کیا، تو وہ عمل نیک عمل تو ہو سکتا لیکن عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ مثلا اس کی مثال اگر دیں، اب محرم الحرام آ رہا ہے اور اس سے آپ فرصت سے استفادہ کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں حج کو چھوڑ کر، تمام حج کو چھوڑ کر 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکل جائے، لوگ حاجیوں کے قافلے آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے اور امام نکل رہے ہیں حج کے لیے، سب کہہ رہے ہیں ابن رسول اللہ حج کا موسم ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام فرمایا نہیں، حج کا موسم نہیں ہے، ابھی تم نے تشخیص نہیں دی، ابھی حج کا موسم نہیں بلکہ حج کو بچانے کا موسم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں دین کو بچانے کے لیے،
حاجی آ رہے ہیں حج کے لیے، امام حسین نکل رہے ہیں حج کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے نکل رہے ہیں۔ اب جو امام حسین کا ساتھ نہیں دے رہے اور وہاں حج پر مشغول ہیں، کیا وہ نیک عمل نہیں ہے؟ نیک عمل ہے، لیکن کیا عمل صالح ہے؟ نہیں، عمل صالح نہیں ہے۔ عمل صالح وہ ہے کہ جس نے حج کو چھوڑ دیا اور امام کے ساتھ نکلے اور امام کے ساتھ قیام میں شریک ہوئے، انہوں نے عمل صالح کیا۔ بس عمل صالح وہ ہوتا ہے جو بر وقت ہو اور موقع کی مناسبت سے ہو، وہ عمل صالح ہوتا ہے۔ بس نیک ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے خدا کی خاطر، اور بر وقت ہونا چاہیے۔ تشخیص دینا ضروری ہے کہ کس وقت اس عمل کو انجام دینا ہے، وگرنہ وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر تمہیں بہشت ملے گی۔ بس سورہ انشقاق جو ہے وہ ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور اس آخری حصے میں 3 چیزیں جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف حرکت سے غافل ہیں، اپنی غفلت کی وجہ سے 2 گمان رکھتے، کس وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک یہ کہ وہ گمان رکھتے تھے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے، پروردگار کی طرف نہیں لوٹیں گے، اور قرآن کریم کے واضح اور روشن حقائق کے مقابلے میں خضوع نہیں کرتے تھے، یعنی سجدریز نہیں ہوتے تھے، اور بلکہ اس سے بدتر اس کی انکار اور تکذیب کرتے تھے، اور جس کے نتیجے میں وہ اصحاب شمال میں سے ہو جائیں گے، ان افراد میں سے ہو جائیں گے جن کے پشت کے پیچھے سے نام اعمال دیا جائے گا۔ اگر آپ پوری صورت کو خلاصہ کرنا چاہیں تو پوری صورت جو ہے آیت نمبر 1 سے 15 اور 16 سے لے کر 26 تک جو ہمیں بیان کرتی ہے کہ پروردگار کی جانب حرکت اور اس سے ملاقات کی اہمیت دینے پر تاکید کی گئی ہے، اس میں کہ انسان مسلسل اپنے پروردگار کی طرف قدم بقدم بڑھ رہا ہے، اور جب قیامت برپا ہوگی تو اس سے ملاقات کرے گا، اور دردناک اور سخت عاقبت ان لوگوں کے لیے ہے جو اسی دنیا میں مست اور خوشحال تھے اور انہیں یقین نہیں تھا کہ ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ہماری سورہ انشقاق، اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ معذرت وقت کے دامن میں کمی تھی، اس لیے ہم نے جلدی میں اس کو بیان کیا۔ اگر اس کو پھیلایا جائے تو 1.5 گھنٹہ کم از کم چاہیے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ استفادہ کریں گے اور اسے مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔